بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں فرحتیں اس گھڑی کی فرحت پر قربان کہ جس گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے ظلمت کدہ کو روشن فرمایا، اور کروڑوں مسرتیں اس ساتھ کی مسرت کے صدقے کہ جس ساتھ میں سرکار اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہان کے ویرانے کو رشک گلشن بنایا۔ ازل سے ابد تک کی سب شادیاں اس شادی مولود پر فدا، ازل سے آخر تک کی کل عیدیں اس عید میلاد کے نثار ہوں، اور کیوں نہ ہوں یہ سب انہی کی تو توفیل ہیں۔ بدر ٹی وی کے ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش ہونے کے پہلے معجزات اور پیدائش ہونے کے بعد معجزات جو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ پر نمودار ہوئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔ ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت شب کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کو عنایت ہوا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے عرش انوار کے برقع پہن لے، اے کرسی فخر کی چادریں اوڑھ لے، اے جنت کی حورو جنت کی کھڑکیوں میں آراستہ ہو بیٹھو، اے فرشتو نور کے پٹکے باندھ کر عرش کے گرد کھڑے ہو جاؤ، اے دوزخ کے مالک جہنم کے دروازے بند کر دے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے شکم میں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ حضرت آمنہ بی بی فرماتی ہیں کہ حمل کے شروع سے 6 مہینے تک مجھے کوئی علامت حمل کی ظاہر نہیں ہوئی، جو عموماً عورتوں کو اس حالت میں گرانی یا بار معلوم ہوا کرتا ہے، بلکہ جس قدر ولادت شریف کا زمانہ قریب آتا جاتا تھا، آثار فرحت سرور بڑھتے تھے اور طبیعت کو انصبات شگفتی ہوتی تھی، اور سب سے زیادہ میری عزت و توقیر ہوئی کہ مہینے میں ایک ایک پیغمبر آتے تھے اور مجھے خوشخبری سناتے تھے کہ یعنی پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے آمنہ تمہارے شکم مبارک میں وہ سب عزت و تعظیم ہے جو سارے عالم کا بزرگ ہے، اور دوسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے شکم میں فرزند ہے جو صاحب نصرت و فتوح ہے، تیسرے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام اور چوتھے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پانچویں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں میں حضرت داؤد علیہ السلام، آٹھویں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور نویں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور سب نے طرح طرح کے فضائل کے ساتھ خوشخبری سنائی۔ روایت ہے کہ چاند کے حساب سے 9 مہینے پورے ہوئے اور وقت آپ کی پیدائش کا قریب آیا تو آپ کی ولادت کے پاس بہت سی عورتوں کے ساتھ حضرت بی بی آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام عالم قدس سے حاضر ہوئیں، اور بہت سی جنت کی حوریں ان کے ساتھ تھیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے کچھ پیاس محسوس ہوئی، اس وقت ایک نورانی فرشتہ میرے پاس آیا، اس کے ایک ہاتھ میں ایک شربت کا گلاس بھرا ہوا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور اس میں گلاب سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی، ہاتھ میں دیا اور کہا اسے پی لو، یہ جنت سے تمہارے لیے شربت آیا ہے، چنانچہ خوب سیر ہو کر پیا۔ کہا اور پیو، میں نے اور پیا، اس وقت تشنگی رفع ہوئی اور سکون حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ پیدائش کے وقت تمام گھر میں اجالا ہو گیا، ہر در و دیوار پر نور ہی نور نظر آتا تھا، ایک نورانی چادر زمین سے آسمان تک نظر آتی تھی، 3 علم مشرق و مغرب بام کعبہ پر معلوم ہوئے، اور جس وقت آپ پیدا ہوئے 4 عورتیں آسمان سے اتریں، ایک بی بی حوا، دوسری بی بی آسیہ، تیسری بی بی سارہ، چوتھی بی بی ہاجرہ علیہ السلام، ایک کے پاس سونے کا طبق اور دوسری کے پاس زمرد کا لوٹا، تیسری کے پاس سفید حریر، چوتھی کے پاس بہشتی عطر دان، چاروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہلایا اور حریر سفید پہنایا اور بہشتی عطر لگایا، جس سے سارا مکان مہک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نے گود میں لیا،
آپ اس وقت میری گود سے اترے اور سجدے میں جا کر عرض کرنے لگے، یا ربی حب لی امتی، یا ربی حب لی امتی، یعنی یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ غیب سے آواز آئی، وَہَبَتُکَ أُمَّتِکَ بِأَعْلَىٰ ہِمَّتِکَ، یعنی بخش دی تجھ کو تیری امت بسبب تیرے بلند ہمت کے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، تمام روئے زمین پر ایک نور تھا اور عجیب شاہانہ ظہور تھا۔ ہر مذہب و ملت میں جو اپنی قوم کا عالم اور ہادی تھا، وہ اپنے اپنے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبریں دیتا تھا، یعنی اہل کتاب اپنی کتاب سے اور نجومی ستاروں کے حساب سے، کان لوگ اپنے ضوابط و آئین سے، اصحاب فال اپنے قوانین سے۔ روایت ہے کہ بی بی صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت میں حاضر تھی۔ اس وقت تمام مکان روشن ہو گیا اور اس کی روشنی میں 6 چیزیں عجیب و غریب دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور یا ربی حب لی امتی فرمایا۔ دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چراغ کے نور پر غالب تھا۔ تیسری یہ کہ میں نے چاہا کہ آپ کو نہلاؤں، غیب سے آواز آئی کہ اے صفیہ، یہ پاک و صاف ہیں، تم تکلیف نہ کرو۔ چوتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ پانچویں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں ستارہ روشن کی طرح ایک مور چمکتی ہوئی دیکھی، جس پر نورانی خط میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ چھٹی یہ کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فصاحت کے ساتھ شہادت کی انگلی اٹھا کر یہ فرما رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضرت عبدالمطلب آپ کے دادا فرماتے ہیں کہ اس وقت میں کعبہ شریف میں تھا، ایک عجیب چیز دیکھی کہ کعبۃ اللہ اپنی جگہ سے ہلا اور خوشی میں جھوما، پھر 4 دیواری کے ساتھ جھکا اور مقام ابراہیم علیہ السلام میں سجدہ کیا اور اپنی جگہ دیواریں کھڑی ہو گئیں اور دیواروں سے دفعتاً یہ آواز تکبیر بلند ہوئی، اللہ کے مقبول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جس نے ان کی زیارت کی اس کے لیے سعادت ہے اور اپنی مراد کو پہنچا۔ پھر حضرت مطلب نے کنواں صفا کی طرف نگاہ کی تو وہ بھی کبھی بلند کبھی پست مارے خوشی کے ہوتا تھا، اور کنواں مروہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی جوش و مسرت سے اس طرح مضطرب تھا۔ اب یہ غیب کی آوازیں سن کر اور یہ کیفیات عجیب و غریب دیکھ کر حیران اور پریشان کھڑے تھے کہ ایک آدمی گھر سے بلانے آیا اور کہا کہ اے مکہ کے سردار، بشارت ہو، تم کو تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے کہ جس کے نور سے تمام مکان روشن ہو گیا اور خوشبو سے بس گیا اور مکہ کی گلی گلی چمک گئی اور مہک گئی۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب مکان کی طرف خوشی خوشی تشریف لائے اور حضرت آمنہ سے پوچھا کہ میں اس واقعہ سے حیران ہوں، خیال کیا کہ شاید خواب دیکھتا ہوں، لیکن نیند کا اثر آنکھوں میں بالکل نہیں، اس لیے اس طرف آیا ہوں کہ یہ بات سچ ہے یا میرا خواب۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سچ ہے، اور جو عجائبات نظر سے گزرے تھے وہ سب بیان کیے تو حضرت عبدالمطلب نے بکمال شوق دیکھنا چاہا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ محافظان غیب سے تاکید ہے کہ جب تک تمام فرشتے ان کی زیارت سے مشرف نہ ہو لیں، اس وقت تک اور کسی کو اجازت نہ ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب ناخوش ہوئے۔ ناچار حضرت آمنہ نے اس طرف اشارہ کیا جہاں آپ جلوہ فرما تھے۔ عبدالمطلب نے اس طرف قدم بڑھایا، فوراً ایک شخص غیر سے تلوار کھینچ کر سامنے آیا اور سخت آواز سے دمکایا کہ عبدالمطلب ڈر کر کانپنے لگے اور الٹے ہٹ آئے۔ ہر چند یہ ماجرا قریش سے بیان کرنا چاہا لیکن زبان نے کام نہ دیا، مجبوراً چپ رہے۔ منقول ہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت تمام بت اوندے منہ گر پڑے، نوشیروان بادشاہ عجم کے محل میں زلزلہ آیا اور رشک ہو گیا۔ میں اس ویڈیو کا پارٹ 3 بھی لاؤں گا انشاءاللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی معجزات بیان کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ جزاک اللہ، اللہ کے حوالے۔